سوچنا میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا، یا یوں ہی گلیوں میں گھوم گھوم کر یا فون سے چپک کر بیٹھ کر، یا ہماری ادھر ادھر کی ایران کی توران کی باتوں میں زندگی یوں ہی ضائع ہو رہی ہے، یا ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے ٹائم کی قدر کر۔ میرے دوستو عزیزو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وقت کے تعلق سے ایک دو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اردو کی کہاوت ہے اور ایک فارسی کی کہاوت ہے، اور میں نے ان دونوں کو ملا کر ایک شعر سا بنا دیا ہے۔ شعر کیا ہے؟ بیکار مباش کچھ کر لیا کر، بیکار مباش کچھ کر لیا کر، کپڑے ہی ادھیڑ کر سی لیا کر۔ مطلب اس کا واضح ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خالی اور ٹھالی نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کہاوت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کچھ بھی تم کرنا نہیں چاہتے تو کم از کم اتنا ہی کر لو، کپڑے ادھیڑتے رہو، ان کو سلتے رہو، پھر ادھیڑو، پھر سل لو، لیکن خالی مت بیٹھو اور ٹھالی مت بیٹھو۔ یہ خالی پھرنے کی جو عادت ہے، ٹھالی بیٹھنے کی جو عادت ہے، ادھر ٹائم پاس کر ادھر ٹائم پاس کر، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور یہ جو خالی پھرنے والے لوگ ہیں، یہ زمین کا ایک طرح سے بوجھ ہوتے ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں، اور جو کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ کبھی اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے، کبھی اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے، اپنا بھی ٹائم برباد، دوسروں کا بھی ٹائم برباد۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس لیے بڑی پیاری کہاوت کسی نے کہی، بیکار مباش کچھ کر لیا کر، کپڑے ہی ادھیڑ کر سی لیا کر۔ اور اگر آپ نے خالی بیٹھنا ہے، ٹائم پاس ہی کرنا ہے، تو بھائی ماں باپ کے پاس بیٹھو، ماں باپ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا آپ کے لیے باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ پھر آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، اپنا حال چال ان کو سنائیں گے، ان کے حال احوال معلوم کریں گے، ماں باپ کا دل خوش ہوگا، نئے نئے مشورے ملیں گے، آگے کے لیے نئی راہیں نکلیں گی، اور یہ ٹائم آپ کا کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو اساتذہ کے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے استاد کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، لیکن ان کے ٹائم کا خیال کر کے، ایسے نہیں کہ کبھی بھی آ کے انٹری مار دی، ان کے ٹائم کا خیال کر کے ان کے پاس گاہے بگاہے جا کر ٹائم کا خیال کر کے ان کے پاس گاہے بگاہے جا کر بیٹھو۔ استاذ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاذ کے پاس آپ کا جو ٹائم گزرے گا، یہ بڑا قیمتی ٹائم گزرے گا۔ استاذ بڑے مخلص ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے حق میں، آپ کی درخواست کے بغیر بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اساتذہ اپنے بچوں سے حسد نہیں کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی ترقی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی ترقی سے آپ کے اساتذہ خوش ہوتے ہیں، نئے نئے مشوروں سے آپ کو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ نے ٹائم پاس ہی کرنا تو بھائی بزرگوں کے پاس چلے جاؤ، کبھی کبھی بزرگوں کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بزرگوں کی ایک لمحے کی صحبت بھی سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان کی زیارت پر، ان کی ملاقات پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ان کے پاس چلے جاؤ، مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں آپ خالی بھی بیٹھے رہیں گے، ثواب ملے گا۔ لیکن اپنی زندگی اور زندگی کے لمحات کو یوں ادھر ادھر گھوم کر، پھر کر، خالی بیٹھ کر، ٹھالی بیٹھ کر ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ میرے دوستو، آپ نے وقت کا انتظار کرنا ہے، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس کا کام تو گزرنے کا ہے، وہ گزرتا چلا جائے گا۔ آپ نے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر کامیاب ہے، روشن ہے، تابناک ہے، یا پھر ناکام ہے، خراب ہے، نامراد ہے، تو آپ نے اپنی آج کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اپنے حال کا جائزہ لو۔ آج اگر آپ کی کامیاب ہے تو آپ کی کل بھی کامیاب ہے، اور اگر آج آپ کی ناکام ہے تو آپ کی کل بھی ناکام ہے۔
آپ پھر کل بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا مستقبل بھی خراب ہے۔ ایک بہت بری عادت ہمارے جوانوں کے اندر وہ فون کی ہے، فون کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک فون کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس، ریلز کا زمانہ، شارٹ کا زمانہ، ٹک ٹاک کا زمانہ، صبح سے لے کر شام تک فون سے چپک کر بیٹھے ہوئے اور ٹائم پاس کر رہے۔ ہمارے استاذ کہتے تھے یہ فون، آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ موبائل اور یہ فون اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اور حقیقت ہے۔ آج آپ دیکھ لو، بے حیائی کا ذریعہ، بدکاری کا ذریعہ، زیناکاری کا ذریعہ، فحاشی کا ذریعہ، بے پردگی کا ذریعہ، جرائم اور کرائم کا ذریعہ، واقعی فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک فون کے ساتھ ٹائم پاس۔ میرے دوستو، مسلمان دنیا میں کچھ کرنے آیا ہے، کچھ کرنے آیا ہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو تول تول کر استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا ٹائم تول تول کر استعمال کرتے تھے۔ خود فرماتے تھے کہ دنیا میں میری طبیعت پر اگر سب سے زیادہ شاق اور گراں کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ ٹائم کی ناقدری، ٹائم پاس مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو یہ چیز میری طبیعت پر سب سے زیادہ بھاری بن کر گزرتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں ٹوائلٹ بھی جاتا ہوں تو ٹوائلٹ میں سوچتا ہوں کہ یہاں تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، یہ ٹائم گویا کہ میرا ضائع جا رہا ہے، حالانکہ وہ ضائع نہیں ہے، اپنی ایک ضرورت سے بندہ فارغ ہو رہا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ مجھے وہاں بھی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے میں کیا کرتا تھا کہ ٹوائلٹ کا جو لوٹا ہوتا تھا، جب تک فارغ ہوتا ٹوائلٹ کے لوٹے کو دھل کر صاف کر دیا کرتا تھا کہ چلو دین کا نہ صحیح دنیا کا ہی کچھ کام تو ہوا۔ یہ لوگ میرے عزیزوں بڑے بنتے ہیں جو ٹائم کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کے بارے میں ہی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب کے بارے میں، سفر میں، حضر میں، ٹرین میں، کار میں، جہاز میں، ہر وقت لکھنے پڑھنے کا معمول، ہر وقت قلم چلتا رہتا تھا، لکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی جو ان کے فرزند ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو پاؤں سے چلنے والا جو رکشہ ہوتا ہے، پاؤں سے چلنے والا، اس میں بھی بیٹھ کر لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ اس میں کھڈے بہت لگتے ہیں، آدمی بہت ہلتا ہے، لیکن اس میں بھی بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے۔ اور یہی چیز مفتی صاحب کو وراثت میں ملی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو وراثت میں ملی ہے۔ خود مفتی صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، مفتی تقی صاحب نے، کہ دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ کوئی چیز اگر محبوب ہے، عزیز ہے، تو وہ ہے لکھنا پڑھنا، اور ہر وقت الحمدللہ میرا ذہن کسی نہ کسی مسئلے میں مشغول رہتا ہے۔ مفتی صاحب کی حالت بھی ایسی ہے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، ہر وقت لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی جلسے کے اندر بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو جب تک اپنی تقریر کا وقت آتا ہے تو وہاں پر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ مفتی تقی عثمانی کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اس شعر کو میرے عزیزوں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کہ آسی یہ غنیمت ہیں تیری عمر کے لمحے، وہ کام کر اب تجھ کو جو کرنا ہے یہاں آج۔ آپ نے جو کام کل کرنا ہے اس کو آج کرو، اور جو کام آج کرنا ہے اس کو ابھی کرو، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ مفتی صاحب نے تو اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت جان لیا، بلکہ غنیمت جان کر اپنے حصے کا کام کر لیا۔ سوچنا میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا، یا یوں ہی گلیوں میں گھوم گھوم کر، یا فون سے چپک کر بیٹھ کر، یا ہماری ادھر ادھر کی ایران کی توران کی باتوں میں زندگی یوں ہی ضائع ہو رہی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے ٹائم کی قدر کریں۔ انشاءاللہ اگر آج آپ ٹائم کی قدر کریں گے تو کل کو ٹائم آپ کی قدر کرے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.